إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت اور عمل کا ذریعہ بنا دے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس میں نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز جس بندے کی زندگی میں خشوع ہوگا، جس کی نماز میں وہ کامیاب ہے. اس آیت کریمہ میں، ان آیتوں میں، یہ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. اس کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون. وہ مومنین کامیاب ہے جن کے اندر یہ صفت پائی جائے تو اللہ کے نزدیک وہ مومن کامیاب مومن سمجھا جائے گا، اور ان کامیاب مومنوں کی صفتوں کا بیان فرمایا. ان میں سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ جس کی نماز میں خشوع ہو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، کہ نماز اس طرح سے ہو کہ ہماری نماز میں خشوع بھی ہو، ہماری نماز میں خضوع بھی ہو. خشوع شین کے ساتھ ہے اور خضوع یہ ضاد کے ساتھ ہے. کیا معنی خشوع کے، کیا معنی خضوع کے؟ کہ خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کے معنی آتے ہیں ظاہری بدن کے اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، اور خشوع کے معنی آتے ہیں اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا. دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر دینا نماز میں، اور اپنے باطن کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر دینا. اس کا نام خشوع اور خضوع ہے. یہ نماز اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن کریم میں، احادیث میں الگ الگ انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھ کر بتلائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، اپنے شاگردوں کو فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز نہ بتلاؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ اپنے شاگردوں کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا. آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، ہم تو بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ نماز کو سیکھنے کی کیا ضرورت، میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں. اور اسی وہم کی بنا پر کبھی ہم نے نماز کو صحیح معنی میں سیکھنے اور اس کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم اپنی نمازوں کو قرآن احادیث پر پیش کریں، نمازوں کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں تمام فرائض کی رعایت ہو، واجبات، سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ ہماری نماز ادا کرنے والے ہم بنیں، اور ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے بارہا یہ واقعات کو سنتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ان کی دعائیں پوری ہو جاتی، ان کی حاجتیں پوری ہو جایا کرتی تھی.
اور ہم 2 رکعت نہیں روزانہ مہینوں سے سالوں سے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا 20 رکعت بھی پڑھ جاتے ہیں، پھر بھی ہماری وہ حاجتیں پوری نہیں ہوتی، وہ تکلیف ہماری دور نہیں ہوتی، وہ بیماریاں ہم سے نہیں ٹلتی ہیں، وہ پریشانیاں ہماری زندگیوں سے دور نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ جان نہیں ہے، ہمارے قلوب، ہمارے بدن کے اعضاء اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کی بنا پر ہماری نمازیں، ہماری دعاؤں میں وہ جان نظر نہیں آتی۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف وہ ایک ایسا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے کئی ہزار لوگوں کو قتل کیا، ایک ہی وقت میں پوری بستیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کے دل میں کسی کے قتل کرنے کا ارادہ آ جائے تو وہ ذرا سے بھی اس کو قتل کرنے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کا ایک چکر پورا ہوا حجاج بن یوسف کا، اور وہ دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، وہ سعی بھی کر لی، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، میرا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے تیرے گھر کی زیارت نہیں کی۔ اللہ مجھے بینائی دے دے، میری آنکھوں میں وہ طاقت دے دے، میری آنکھوں میں وہ روشنی دے دے کہ میری آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے، ایک چکر اس کا مکمل ہوا، وہی دعا کر رہا ہے، دوسرا چکر مکمل ہوا، وہ ایک ہی دعا مانگتا جا رہا ہے، ایک ہی دعا میں مشغول ہے، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، ایک ہی دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرے طواف کے کچھ چکر باقی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جب سے طواف کر رہا ہوں تب سے تو ایک ہی دعا مانگتا جا رہا ہے، اور تو کیسی دعا مانگ رہا ہے کہ تیری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کب سے دیکھ رہا ہوں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے۔ اور یہ تو قبولیت کے مواقع ہے کہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان جب پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر پڑتی ہے، جب بندہ 2 دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، جب 2 چادروں کو اپنے بدن پر ڈال دیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پھر یہ صفا پہاڑی کے پاس جاتا ہے، وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر یہ صفا سے مروہ کی دوڑ لگاتا ہے، ذکر اذکار میں اللہ کی طرف مشغول ہوتا ہے، مروہ پہاڑ پر پہنچا، وہاں سے پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوا، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہیں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بے شمار لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، اور ہماری بھی دعائیں، ہر جگہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعا ہماری بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں، ہماری دعاؤں میں خشوع خضوع نظر نہیں آتا، وہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نظر نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ہماری نمازیں، ہمارے عمرے، ہمارے طواف، ہماری سعی، ہماری عبادتوں میں وہ جان نظر نہیں آتی۔ بلکہ بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی، وہاں پہنچنے کے بعد بھی ویڈیو کال کرتا رہتا ہے، بیت اللہ کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں سے بھی سیلفی لے کر ویڈیو کال کر کے اپنے دوست احباب کو، خاندان والوں کو کر رہا ہے، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں، 24 گھنٹے نیٹ پر، یوٹیوب پر 24 گھنٹے حرمین شریفین کی آن لائن وہ بتاتے ہیں، پھر بھی یہاں وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہے۔
पूरी दुनिया को छोड़ कर गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी उसने दुनिया वालों को नहीं छोड़ा, उसकी तवज्जो खालिक की तरफ नहीं बल्कि मखलूक से लगी हुई है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा एक शख्स को देखा बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़े हुए, ज़ारो कतार रो रहा है, दुआएं कर रहा है, आंखों से आंसू जारी है और रो रहा है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं मैंने उसके दिल की तरफ तवज्जो डाली तो मुझे पता चला उसका दिल खालिक की तरफ नहीं मखलूक की तरफ है। वो ये सोच रहा था कि कितना खूबसूरत मंज़र है कि मैं बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़े हुआ हूँ, काश मेरा कोई अपना होता जो मुझे देखता, कितना खूबसूरत मंज़र है। उस वक्त मोबाइलों का दौर नहीं था। आज गिलाफ को पकड़कर, मकाम इब्राहिम को पकड़कर, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर, मरवा पहाड़ पर जाकर लोग अपनी सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियो उतारते हैं और उसको सोशल मीडिया से पूरी दुनिया वालों को बताते हैं हम उम्रे के लिए आ गए, हम यहाँ पर आ गए। गोया हमारे ये आमाल हमें बता रहे हैं ये हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, खालिक के लिए नहीं। हमने एहराम तो मखलूक के लिए बांधा, वहाँ हमने तवाफ़ किया मखलूक के लिए किया। सफ़ा मरवा की दौड़ हमारी खालिक के लिए नहीं बल्कि मखलूक के लिए हुई। गालिब अल्लामा इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का शेर है जिसका खुलासा ये है, वो फरमाते हैं कि हम तुझो नमाज पढ़ रहा है तो तू नियत तो ये कर रहा है कि मेरा चेहरा काबे की तरफ, मेरा रुख किबले की तरफ, लेकिन हकीकत में तेरा रुख खालिक की तरफ नहीं है, तेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है बल्कि तेरा मुँह तो मखलूक की तरफ है। तेरी नमाज में दुनिया है, दुनिया के ख़यालात हैं, घर वालों के ख़यालात हैं, तो तेरा सिर्फ चेहरा मखलूक की तरफ नहीं है, सिर्फ तेरा चेहरा खालिक की तरफ नहीं है, तेरा रुख बैतुल्लाह की तरफ है, वरना पूरी तेरी तवज्जो, तेरी पूरी ज़ात खालिक की तरफ नहीं बल्कि मखलूक की तरफ है। तो खैर में ये कह रहा था, हज्जाज बिन यूसुफ तवाफ़ कर रहा था, एक शख्स को देखा कि ज़ारो कतार रो रहा है, दुआएं कर रहा है, अल्लाह मेरी बीनाई लौटा दे, मेरी आंखें वापस आ जाए, मैं देखने वाला बन जाऊँ, मेरी निगाहों से बैतुल्लाह की ज़ियारत हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा काफ़ी देर से देख रहा हूँ एक ही दुआ मांगते जा रहा है, एक ही दुआ मांगते जा रहा है, मेरे थोड़े चक्कर बाकी, अगर उस मेरे तवाफ़ को मुकम्मल होने से पहले पहले अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तेरी बिनाई वापस नहीं आई, तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई तो तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। और मैंने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा ज़ालिम बादशाह था, अगर वो किसी को कत्ल करने का इरादा कर लें तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ज़रा भी आगे पीछे नहीं होता था, उसका कत्ल यकीनी समझा जाता था। अब यहाँ तो आँखें ही नहीं थी, अब यहाँ तो जान के भी लाले पड़े हुए थे, नाबीना थे, जिंदा तो थे, लेकिन यहाँ तो अगर बीनाई नहीं आई तो जान ही चली जाएगी। अब ये ज़ारो कतार रो रहा है, दुआएं मांग रहा है, अल्लाह अब तो आंखें नहीं थी, यहाँ तो जान खतरे में पड़ गई, अगर इसके तवाफ़ पूरा होने से पहले पहले मेरी आंखें नहीं तूने लौटाई तो मुझे ये मार देगा, मुझे कत्ल कर देगा, मेरी बीनाई भी जाएगी, मेरी बीनाई तो ख़त्म थी, मेरी जान भी ख़त्म हो जाएगी। हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ़ मुकम्मल हुआ, उसके पास आया तो देखा उसकी आंखें आ चुकी थी, उसकी बीनाई लौट चुकी थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जिस तरह तो पहले दुआ कर रहा था, पूरी ज़िंदगी में अगर इस तरह से दुआ करता क़यामत तक तेरी दुआ कबूल नहीं होती। जब जाहिर सी बात है किसी को ये कह दिया जाए हम तुझे थोड़ी देर के बाद कत्ल कर देंगे, तुझे तेरी ज़िंदगी के लिए आखिरी एक घंटा है, एक घंटे के बाद तेरी ज़िंदगी ख़त्म, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसे मबज़ूल होगी, वह किस दिल से अल्लाह को पुकारेगा, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसे होगी। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जैसे तू पहले दुआ करता था, क़यामत तक दुआ करता, तेरी दुआ कबूल नहीं होती, अब यहाँ जान का ख़तरा था, वो उसने मखलूक से नज़र हट गई, मुझे दुनिया में बचाने वाला अब कोई नहीं है, ये बादशाह ने कत्ल का हुक्म दे दिया है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। ये अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह, तू तो मालिकों का मालिक है, तू तो कुल कायनात का खालिक, कुल कायनात
کا رب ہے، تیرے یہاں تو کن فیکون کا نظام ہے، تو اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون کی طرح ہو جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے۔ جو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی صفتوں کو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین بندے جن کی زندگیوں میں، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، میرا دھیان نماز میں لگا رہے، میری نماز میں مخلوق کے خیالات نہ آئے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ نماز میں ہم جب کھڑے ہو قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہر لفظ پر غور کرے، ہر لفظ پر یہ غور کرے کہ اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، اس آیت کے بعد آئندہ کون سی آیت آنے والی ہے، ہر آیت پر ہم غور کریں۔ اب ہماری نگاہ آیتوں پر ہوگی تو پھر باہر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ رفتار تو وہی ہوگی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رفتار میں کمی نہ آئے۔ جب بندہ کہے الحمدللہ تو اس کی نگاہ اس کے آئندہ والے لفظ پر ہونا چاہیے کہ للہ کے بعد کون سا لفظ آئے گا، رب العالمین، اب اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، الرحمن، اب اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا۔ اس کی نگاہیں آگے آگے چلتی رہے تو باہر کے اس کے خیالات اس کی نماز میں نہیں آئیں گے۔ یہ ایک طریقہ سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع لانے کے لیے، نماز میں دھیان لانے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں جلدی آ جائیں، ہم مسجد میں جلدی آ جائیں، کیونکہ بڑا وقفہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہو چکا ہے۔ ہم کاروبار میں مشغول ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اب دنیا کو چھوڑ کر خالق کے دربار میں آئے ہیں۔ اگر فرض نماز میں شریک ہو گئے تو ہم وہی خیالات، دنیا کے خیالات نمازوں میں آئیں گے۔ فرض نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں، سنن اور نوافل میں مشغول ہو، اگر نوافل سننوں کا وقت نہ ہو، دعا میں، ذکر میں مشغول ہو، اب دنیا کا جو کنیکشن تعلقات تھا اس میں کمی آ جائے گی۔ اب فرائض میں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی توجہ مکمل طور پر نماز میں لگ جائے گی۔ ایک طریقہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ نماز میں دل لگانے کا، جی لگانے کا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا، کہ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور وہ نصیحت بھی مختصر سی ہو، چھوٹی سی ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی صلاۃ المودع، کہ تو نماز پڑھے تو اس طرح سے نماز پڑھ گویا کہ وہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نماز میں کیسا دھیان ہوگا، اس کا جسم بھی، اس کا دل بھی، اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی کیسا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں ہر نماز کو اس طرح سے پڑھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے سمجھ کر نماز پڑھی تو ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ظاہر ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ کتابوں میں علماء کرام نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، بہت بڑے عالم گزرے، نماز میں کسی مسائل کی طرف دھیان چلا گیا، اس میں غور و فکر کرنے لگے۔ پیچھے ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی نے دیکھا کہ امام صاحب تو کسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں نماز میں، وہ نماز توڑ کر چلے گئے۔ بھائی بھی بڑے درجے کے تھے، گھر جا کے ماں کو شکایت کی کہ بھائی تو نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں خالق کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے فلاں مسائل میں الجھا ہوا تھا، مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا۔ یہ ماں بھی ان علماء کرام کی ماں تھی
جب بچے ایسے ہیں کہ آج تک علماء کرام ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ماں بھی تو ایسی ہوگی، جیسی زمین ہوتی ہے ویسی پیداوار ہوا کرتی ہے۔ جب مائیں اچھی ہوگی، نیک ہوگی، ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے ہماری اولاد نیک ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ ماں باپ بھی نیک اور صالح ہونے چاہیے۔ خیر ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو نماز میں مسائل کی طرف الجھا ہوا تھا، اور تیرا دل بھی امام کے دل کی طرف متوجہ تھا، تو امام کے دل کی طرف تجھے توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی، تو خالق کی طرف لو لگاتا۔ ایک مسائل میں الجھا ہوا ہے اور تیرا دل امام کے دل کی طرف لگا ہوا ہے۔ گویا دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ دونوں کے قلوب مسجد نماز کی طرف نہیں تھے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونے کی طریقے یہ ہے کہ صلی صلاۃ المودی کہ ہم نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہماری آخری نماز ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک اور طریقہ کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، تو یہ سوچو کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میں میرے رب کے دربار میں کھڑا ہوں، میں میرے اللہ کو قرآن کریم سنا رہا ہوں، میں میرے اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں میرے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم یہ محسوس کرو میں رب سامنے ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ سوچیں یہ کل کائنات کے خالق و مالک کا دربار ہے، اس دربار سے اونچا کوئی دربار نہیں ہو سکتا ہے، اس کی عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، نماز سے افضل عبادت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، واللہ میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، واللہ میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے، واللہ میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے، واللہ میرے قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے، واللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے اچھی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے اچھی طرح سے رکوع کرنا ہے، مجھے ہر ارکان کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہر ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، واللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھا کہ ہم اس طرح سے کوشش سے کریں گے تو ہماری نمازوں میں خشوع بھی پیدا ہوگا، ہماری نمازوں میں خضوع بھی پیدا ہوگا، پھر ہماری نمازوں میں وہ جان پیدا ہوگی کہ وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ کے سامنے دعا کریں گے، اللہ ہمارے مسائلوں کو حل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔